السلام علیکم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا۔ آج تقریباً ہر بندہ اس بات سے پریشان ہے کہ مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور یہ گناہ ہو جانے کی سچویشن ایک ایسی ہوتی ہے کہ دل پریشان ہوتا ہے، اور پریشانی میں انسان اور گناہ کرتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، پھر بندہ اور گناہ کرتا ہے۔ یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے مایوسی، اس کو کہتے ہیں ڈس اپوائنٹمنٹ، ہوپ لیسنس، کہ ایک کچھ سینٹینسز دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اب اس گناہ کو چھپانے کے لیے ایک سستی سی آتی ہے دل میں۔ نیکسٹ ڈے پھر وہ بندے کا اسی گناہ کے بارے میں دل کرتا ہے کرنے کو، بندہ کر لیتا، سوچتا کل بھی تو کیا تھا، اب میں برا ہو چکا ہوں، مطلب کیا ہے کہ میں بڑا اچھا ہوں جو آج میں چھوڑ دوں گناہ، کل بھی تو کیا تھا، نیکسٹ ڈے کرتا ہے۔ وہ ایک جسٹ لائک ہوکنگ تھنگ آگے سے آگے کھینچتا جاتا ہے، آگے سے آگے گناہ۔ اور یہ جو کھینچنے کا جو ہوکنگ تھنگ ہے، وہ ایکچوئل میں کیا ہے؟ وہ مایوسی ہے، بیک فٹ پہ مایوسی ہے، ہوپ لیسنس ہے، کہ جو انسان کو آگے سے آگے گناہ کرواتی جا رہی ہے۔ اور یہ مایوسی کس کی طرف سے آتی ہے؟ یہ مایوسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی طرف سے ہے۔ جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بات بتلائی کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ لا تیأسوا انہ لا ییأس الا القوم الکافرون۔ جو اللہ کو نہیں نہ ماننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف مایوس ہوتے ہیں، کیونکہ مایوس ہونا جو ہے نا، وہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار پر، اللہ تعالیٰ کی پاورز پر، اللہ تعالیٰ کی اسٹرینتھ کے اوپر کوسچن مارک کرنا، کہ مطلب اللہ یہ کام نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں سے محفوظ رکھیں، کہ یہ کام ہے اللہ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں سے ایک یہ بھی کام آ جاتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اب اللہ مجھے معاف نہیں کر سکتے، مطلب یہ ایک مایوسی دل میں آئی کہ اللہ یہ نہیں کر سکتے، لہذا پھر گناہ کر لیا، پھر گناہ کر لیا۔ تو یہ اتنی خوبصورت آیت ہے نا، کتنے صحابہ کرام اس آیت کو بہت ہی زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ وہ کیا تھی؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جو لوگ گناہ کر کر کے ظلم کی حد تک پہنچ گئے ہیں نا، اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرنے لگ گئے ہیں، مطلب ان کو ہوش ہی نہیں ہے اس بات کا کہ گناہ کر کر کے اپنے آخرت کے دفتر بھر لیے انہوں نے، اب پریشانی میں اور گناہ کرتے جا رہے ہیں، پریشان ہیں، چہرے اڑے ہوئے ہیں، کیا کریں۔ ایک عجیب سی ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ان لوگوں کو، میں کئی لوگوں کو ایسے ملا ہوں، تو وہ بڑے پریشان، اور دل میں ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آتی کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی نہ مایوس نہ ہونا، نا امید کبھی نہ ہونا۔ آؤ ابھی گناہ کرو، ابھی توبہ کرو، میرے سے توبہ مانگو، معافی مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی کی احادیث ہیں، ڈیفرنٹ اس کے اوپر احادیث ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم اپنے بندے کو کہتے ہیں، جب میرا بندہ میری طرف پیدل چل کے آتا ہے، جیسے ایک ایگزامپل دی ہے، تو میں ایسے جیسے میں دوڑ کر آ رہا ہوں، اور ایک بندہ جب گناہ کر کر کے اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کی طرف آتا ہے، تو اللہ کو پتہ کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، کہ ایگزامپل دی کہ ایک بندہ ہے جو کہ کسی جنگل میں، فارسٹ میں جا رہا ہے۔ پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ obviously اپنا بہت لمبے لمبے سفر کرتے تھے، جو شہر ہیں وہ قریب نہیں ہوا کرتے تھے، تو جنگلوں کے اندر اکیلے سفر کرنا، ایک کسی ہارس کے اوپر یا کسی ڈونکی کے اوپر سفر کرنا، انہوں نے میول کے اوپر سفر کرنا، اور اپنا سارا سامان باندھ لینا اس کے اوپر، کھانا پینا ایٹسیٹرا جو کچھ بھی ہوتا تھا، کیونکہ ریسٹورنٹ کون سا ہوتے تھے راستے میں کہیں سے کھانا کھا لے گا۔ سو وہ ایسے ایک جنگل کے اندر گزر رہا ہے، اس کو جو ہے نا کاوٹ ہوئی تھوڑی سی، اس نے ایک جگہ پہ سائڈ پہ اپنا وہ جو میول تھا، ڈونکی تھا، واٹ ایور، گدھا، وہ سائڈ پہ باندھ دیا، باندھ کے سو گیا، بیٹھ گیا، اور اس کو نیند آ گئی، سو گیا۔ وہ اچانک سے اس کی آنکھ کھولی، اس نے دیکھا اس کی وہ جو سواری ہے، کنوینس ہے، وہ وہاں سے غائب ہے۔ مطلب کنوینس کا غائب ہونا از اکول ٹو ڈیتھ، اونلی ڈیتھ، مطلب وہ پیدل چلتا ہے تو وہ پہنچ نہیں پائے گا، جنگل سے باہر نہیں نکل پائے گا۔ اگر وہ وہیں بیٹھ جاتا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو مطلب کنفرم ہے اس کی موت، اب موت کا ویٹ کر رہا ہے۔ اور اللہ معاف کریں، اللہ کسی کو ایسا وقت نہ دکھائیں۔
کوئی جو ایک پھانسی جس کو دینا ہوتی ہے ایسے بندے سے کبھی ملیے گا. صرف میں نے یہ مثال سمجھنے کے لیے ایسے بندے سے ملا تھا کہ ایک موت والا جو بندہ ہے اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں زندگی بخش دی گئی, اس کو کتنی خوشی ہوگی. یا جو بندہ اپنی موت کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے وہ کتنی ہوپ لیس کنڈیشن کے اندر ہوتا ہے, وہ وہی جان سکتا ہے. ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے, نہ ہی ہمیں سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ایسی سچویشن میں نہ ڈالے, کسی کو نہ ڈالے. سو اب وہ اپنی جسٹ ویٹنگ فار ڈیتھ, لاسٹ مومنٹس کا ویٹ کر رہا ہے. اچانک سے ڈیتھ کا ویٹ کرتے کرتے, موت کا انتظار کرتے کرتے پھر سے اس کو نیند آ جاتی ہے, سو جاتا ہے. پھر آنکھ کھلتی ہے تو وہ وہی کنویز جتنا بھی اس کا ساز و سامان ہوتا ہے سیفلی اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ مطلب ایک پھانسی کے مجرم کو کہہ دیا جائے کہ تمہیں زندگی بخش دی گئی ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, خوشی میں کہہ دیتا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے, رب کی تعریف, کہ واو کیا مطلب میریکل کر دیا یا اللہ, کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کہنا تھا یا اللہ آپ کا کیا معجزہ, کیا میریکل ہوا کہ یا اللہ آپ میرے اللہ ہیں, آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں. اس کو بھول ہی گیا. مطلب خوشی کے اندر اس کی یہ جو ہیپینس کی سچویشن ہے کہ اپنا آپ کھو دینا, اتنی خوشی اللہ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اللہ سے کوئی بندہ اپنے گناہ, اتنے گناہ کر کر کے اس کی زندگی کے اندر گناہ ہو گئے ہیں. گناہ سے مراد کچھ بھی لے لیں, گناہ مطلب اسے شرک ہو گیا ہے, مطلب اسے بدعت کے کام ہو گیا, اسے سنت کے خلاف کام ہو گیا. گناہ مطلب اسے بے حیائی کے کام, زنا کے کام ہو گئے ہیں, اس نے بہت زنا کیا ہے, اس نے بہت ہی زیادہ ڈرنکنگ کر لی ہے, اس نے بہت ہی زیادہ ایسی موویز بہت زیادہ موویز ہیں جو کہ نہیں دیکھنی چاہیے تھی وہ دیکھ چکا ہے. مطلب کچھ بھی واٹ ایور ہم مائنڈ میں کچھ بھی کنسیڈر کر لیں, کوئی بھی اس نے گناہ کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک بار آ کے مجھ سے سچے دل سے دل میں آ کو اللہ معاف کر دیں, اللہ جی مان جائیں, ایسا کہہ دے میرا بندہ, تو مجھے اس بندے سے زیادہ خوشی ہوگی. اب اللہ کتنا زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو دیکھا کہ وہ نا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کا بیبی ہے, نیولی بورن بیبی ہے, تو یوں کر کے نا اس کو ڈھونڈ رہی ہے, اتنے محبت پیار سے وہ بچہ اس کو ساتھ لگاتی ہے, اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے اور اس کو جو ہے نا فیڈ کرواتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو عورت ہے یہ چاہے گی کہ میرا بچہ مجھ سے دور ہو جائے یا اس کو مار دے, مطلب امیجن کر سکتے ہیں, نہیں نہ کر سکتے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس ماں سے 70 گنا زیادہ, 70 times more than this mother, اللہ تعالیٰ زیادہ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, کیئر کرتے ہیں اپنے بندے سے. مطلب اللہ کیسے آگ میں پھینک سکتے ہیں یا جہنم میں, یہ سب کچھ کیسے اللہ سے دے سکتے ہیں. اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما, کہ مطلب مجھے کیا ملے گا بندوں کو آگ میں پھینک کے, مجھے کیا ملے گا بندوں کو سزائے دے کے, میں کیوں چاہتا ہوں کسی کو سزا دوں. جو بھی سزا بناتا ہے اپنی خود سے بناتا ہے, ہٹ ڈرمی کی وجہ سے بناتا ہے, اپنی جو ہے کہ ریجڈ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے بناتا ہے کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. مطلب گناہ کے اوپر اس کو کوئی بات سمجھائی جائے وہ سنے ہی نہ. اللہ کو بس یہ بندہ ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. میرے جو بندے ہیں اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے, کوئی زنا ہو جائے, کوئی ایسا بھی کوئی بھی بے حیائی کا کام ہو جائے, کوئی بھی بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو جائے, تو کیا کرتے ہیں فَاسْتَغْفَرُوا ثُمَّ ذَكَرُوا اللَّهَ, اللہ کا فوراً ذکر کرنے لگ جاتے ہیں, اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, اللہ کیا استغفار شروع کرتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, بحث نہیں کرتے اچھا وہ یہ وجہ تھی اس وجہ سے میں نے یہ گناہ کیا, مطلب اپنے آپ کو کریکٹ ثابت کرنا, رائٹیس ثابت کرنا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, میں نے یہ گناہ نہیں کیا, ایکچولی میرا یہ مسئلہ ہو گیا تھا, وہ مسئلہ ہو گیا تھا. نہیں, اللہ سے بحث نہیں کرنی. اللہ کو بحث پسند نہیں ہے. اللہ سے بس کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے ہو گیا, وہ ابو بذنبی فاغفر لی, یا اللہ میں مانتا ہوں مجھ سے گناہ ہو گیا, فاغفر لی, بس مجھے معاف کر دے. تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے اذکار جو ہیں وہ سکھائے ہیں. استغفر اللہ کرتے رہنا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ جو آج کا لیکچر ہے ہمارا ٹاپک وہ یہ ہے کہ اللہ سے نا امید نہیں ہونا. گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, کہ جو بنی آدم ہے, آدم کا بیٹا ہے, اس کی نیچر میں شامل ہے کہ گناہ کر لیتا ہے, بھول جاتا ہے نا. مطلب اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرنا لازم ہے, مطلب اس سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں. تو خیر الخطائین التوابون,
کون ہے غلطی کرنے والا؟ بہترین غلطی کرنے والا. مطلب غلطی کرنے والا میں بہترین کون ہے؟ جو کہ یا اللہ کنفیس کرے, کنفیشن اللہ کے سامنے کرے, ریگریشن فیل کرے, دین کنفیکٹ بیفور اللہ سبحانہ وتعالی. جب کنفیشن کرتا ہے, اللہ کو کنفیشن پسند آتا ہے. دیکھا, اپنے فرشتوں کو بتاتے ہیں, دیکھا میرا بندہ مجھ سے کتنا ڈرتا ہے. مطلب بحث نہیں کرنی. سو آج کا نوجوان, آج کا کوئی بھی میرا بھائی میری بہن پریشان ہے, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, فلاں گناہ ہو گیا, میں کیا کروں؟ نہیں, بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, آج ہی معافی مانگے. اور معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کو گناہ سمجھے. سب سے پہلے 3 باتیں پوری کرنی ہے. اس گناہ کو گناہ سمجھے, گناہ کنسیڈر کریں. یہ 3 باتیں ضروری کرنی لازمی ہے. گناہ کو گناہ کنسیڈر کرے, دین اس گناہ کو چھوڑے. یہ نہیں ہے کہ میں ابھی معافی مانگ لوں گا پھر کر کے معافی نہیں, میں نیور ایور, میں نہیں کبھی کروں گا. دین زبان کے ساتھ معافی مانگے, زبان کے ساتھ استغفر اللہ کہے, 2 نوافل پڑھے, اللہ کے سامنے جا کے معافی مانگے, یا ویسے اللہ کے سامنے اپنے دل سے معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. ہاں, 4تھ کام ایک ایسا ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق مارا ہے, کسی کی کوئی چیز سنیچ کی ہے آپ نے, مطلب اس طرح کا کام ہے کسی بندے کے ریلیٹڈ ہے, تو اس سے بھی جا کے معافی مانگے. اگر وہ دنیا کے اندر بندہ نہیں رہا, اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. اب اللہ سے اس بندے کی معافی مانگ لے کہ یا اللہ میں آپ سے معافی مانگنا چاہ رہا تھا, وہ اب دنیا میں نہیں ہے, تو آپ مجھے معاف کر دیں. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ میں نہیں معاف کروں گا مجھ سے شرک کیا ہوگا جس نے. باقی میں ہر ایک کو معاف کر سکتا ہوں انشاءاللہ, لیکن اس کے لیے قطعاً یہ مائنڈ میں نہیں رکھنا کوئی نہیں میں توبہ کر لوں گا. میں آپ کو اتنا بتا دوں, مائی ینگر بردر, میرا چھوٹا بھائی تھا, میرے خالہ زاد, ان کا بیٹا. میں بات اس کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اتنا زیادہ پریشان ہوا اس سچویشن کے دیکھ کے. بیفور 2 ایئرز بیفور, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کالی آندھی کی طرح ایک رات آئی تھی کہ وہ گاڑی ڈرائیو کر اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہے, کچھ جو ہے نا چیزیں موبائل سنیچ کرنے والے لوگ آئے, تو انہوں نے آ کے ایسے کر کے اس کے گن پوائنٹ پہ سنیچ کرنے لگے. پتہ نہیں کیا ہوا, ان سے فائر ہو گیا اور فوراً ہی اس کے سر میں بلٹ لگی اینڈ جسٹ ڈیڈ ڈاؤن, فوت ہو گیا بیچارہ. اب میں یہ سوچ رہا تھا, میں ہر ایک کو سمجھایا, اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں چلا میں فوت ہو گیا ہوں, میں دنیا سے چلا گیا ہوں. He was just 28 years old, 28 سال کا نوجوان ہے. ایسا نوجوان سمجھتا ہے میں نے تو زندگی کی اتنے خواب دیکھنے ہیں, کیا کچھ کرنا ہے, کیا کچھ پڑھا, فیوچر پڑھا, ایٹسٹرا, کتنا کچھ سوچا تھا مائنڈ میں. مطلب آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے نا کہ میں 17 سال کی ایج میں, 18 سال کی ایج میں ہوں, تو میری بڑی لائف پڑی ہے, میں توبہ کر لوں گا, میں سیکنڈ ایج میں, پچھلی ایج میں جا کے جب بوڑھا ہو جاؤں گا توبہ کر لوں گا. میرے بھائی توبہ کا اللہ موقع ہی نہ دے. اب وہ میں اپنے کزن کی بات, چھوٹے بھائی کی بات بتا رہا ہوں کہ اس کو ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں چلا کہ میں توبہ کر لوں, استغفر اللہ بھی بول دوں. مطلب یہاں سے فائر ہوا ہے, وہاں سے نکل گیا, فوراً فوت ہو گیا. کیونکہ جب سر میں گولی لگتی ہے تو بندہ فوراً مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. بہت اچھا بیٹا تھا, بھائی تھا میرا, بہت ہی اچھا تھا. میں مطلب اکثر اس کو بہت یاد کرتا ہوں, اس کے لیے اللہ مغفرت کرے. میرے مطلب کتنی ایگزامپلس میرے مائنڈ میں. ایک فرینڈ ہے, ان کا چھوٹا بیٹا only 16 years old, مطلب اتنے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے, وہ واش روم میں ایک دم سے فوت ہو گیا. پتہ ہی نہیں چل سکا کیا بات ہوئی, کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ کس وجہ سے وہ پانی کے اندر گرا اور فوت ہو گیا. مطلب اتنے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے, صحیح. تو اس لیے آج کا نوجوان یہ ذہن میں بات رکھے کہ میں بعد میں دوسری ایج میں جا کے توبہ کر لوں گا. آج ہی جب کوئی جو بھی بندہ یہ ویڈیو دیکھے, اس کے بعد اس کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد, یہ باتیں سننے کے بعد قرآن اور حدیث کی, بعد میں یہ سوچے کہ نہیں میں پھر توبہ کر لوں گا. نہیں, بلکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. آج اور ابھی گناہوں کو چھوڑیں اور توبہ کریں. انشاءاللہ میں بھی جو ہے اس بات کا عزم کرتا ہوں, میں بھی توبہ کروں گا. اور توبہ ویسے کرتے رہنا چاہیے. ہماری سستی کی وجہ سے ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے ویسے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی اور اس پر ضرور عمل کیجیے گا.